تو میرے کو سمجھ میں نہیں آتا یہ ہمارے جوان جو بال بناتے وہ کیسے بناتے آپ لوگ؟ نہیں میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، میرے کو نہیں معلوم، ابھی تو سب نے ٹوپی پہنے، میرے کو تھوڑی معلوم کہ کس نے کیسے بال بنائے، لیکن کچھ عجیب بال بناتے. یہ علاقہ خالی دیکھا آپ نے، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ادھر بال نہیں، ادھر نہیں، پیچھے اوپر ایسے ہو. ہاں اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ یوں 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 ہاتھ گھما، کیا کتنی جوئیں نکالے گا بھائی. اور پھر یوں کرتی ہوں دیکھے گا کوئی لڑکی دیکھتی تو نہیں، وہ دیکھتی بھی ہوگی تو بولتی ہوگی پتیلا لے کے کہاں چلا بھائی. آج کوئی بھی لڑکی بھی دیکھتی ہے نا تو پہلے یہ سوچتی ہے کماتا ہے کہ نہیں کماتا، تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتی. ہاں وہ بھی سوچتی ہے پاؤلی ہے پاؤلی. کیوں ایسا کرتے ہو بھائی؟ ہاں ایسے. اور اب ایک حد بتاؤ آپ کو، ایک حد بتاؤ. میرے ساتھ واقعہ آیا، میرے ساتھ ایسا واقعہ، ایک کڑودرا والے برا نہیں ماننا، میرے ساتھ واقعہ ہوا. میں رات کو بیان کر کے جا رہا تھا نا، تو میں جا رہا تھا، سامنے سے ہمارے ایک دوست کا جوان لڑکا وہ بائک پہ آ رہا تھا. کس پہ؟ بائک پہ آ رہا ہے. جب وہ کئی بار ایک تو ایسا بھی بھائی ہم کو تو آنکھوں میں نمبر ہے بھائی، چشمے ہیں نمبر ہے. اب وہ آیا نا، جب قریب آیا نا تو میرے کو لگا کہ اس کی پتلون پھٹی ہوئی ہے. وہ جینس پہنا تھا. کیا پہنا تھا؟ نہیں بولو نا، ساتھ میں بولو نا. کیا پہنتے نا؟ جینس پہنتے نا تو یہاں سے پھٹی ہوئی. کہاں سے؟ ابھی گھٹنا پھٹا ہوا مطلب سطر دکھتا حرام. یہ گھٹنا جو ہے اگر کوئی مرد بھی بتاوے، عورت تو درکنار، مرد بھی بتاوے تو حرام ہے. جو لوگ یہاں تک چڈی پہنتے نا اور یہ کھلا رہتا ہے حرام ہے. ارے بولو یہ بھائی گھٹنا سطر ہے یہاں. تو میں نے دیکھا اور اب جو کروڑ پتی کا لڑکا اور اس کے پتلون پھٹی ہوئی، تو میری زبان سے کیا نکلا معلوم؟ یہ بھکاری. ادھر ارے وہ غصے ہو گیا. میں کو کہتا ہے مولانا تمہیں میں نے کیوں بھکاری بولو؟ بھائی گجراتی سمجھتے ہو نا، اب تو گجرات میں رہتے ہو تو گجراتی تو سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے. اور میرے کو کہتا مولانا تمہیں آؤ کہ ہو بھکاری کیا ہو تمہیں، یعنی آپ میرے کو بھکاری بولتے. میں نے کہا وہ تیری پتلون پھٹی ہے. تو یوں دیکھا. اچھا جب اس نے دیکھا تو میں نے دیکھا تو دونوں پاؤں پھٹے ہوئے تھے، ادھر بھی پھٹی ہوئی ادھر بھی، اور ادھر دیکھا تو ادھر بھی ایسے دھاگے نکلے تھے، ادھر تھوڑے دھاگے نکلے تھے. اور جیب تو ایک جیب ادھر ایک جیب ادھر، اللہ جانے کہاں کہاں جیب بنے ہوئے تھے. اب پتلون ایسی پھٹی ہوئی. تو میں نے کہا میں تو سمجھا تو چھوٹا بھکاری ہے، تو بڑا بھکاری ہے، تیری پتلون دونوں جگہ سے پھٹی ہوئی ہے. تو میرے کو کہتا ہے مولانا، وہ گجراتی میں میرے کو بولتا مولانا تم نے تو خبر ہے، میں نے تم کو تو معلوم ہے میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں. میں نے کہا بھائی وہ 500 1000 کا نوٹ ہوا نا، بڑے بڑے لوگ راستے پہ آ گئے، ہو سکتا ہے تیرا باپ بھی آ گیا ہوگا. تو میرے کو کہتا ہے کہ نہیں میں برابر. ارے میں نے کہا کائے کا برابر ہے؟ یہ تیرے دونوں گھٹنے دکھتے نا، تیری پتلون پھٹی ہے اور کہتا برابر ہے. تو میرے کو اس نے ایک عجیب بات بولا کڑودرا والوں. کیا بولا معلوم؟ کہ یہ مولانا آپ تم نے نہیں سمجھ میں، تم نے سمجھ میں یعنی آپ کو نہیں سمجھ میں. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں آئے گا سمجھ میں، میں بھی تو انسان ہوں، میرے کو کہا نہیں مولانا تم نے سمجھ میں نہیں آیا. ارے بھائی کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ کہا نہیں وہ ایک پکچر میں ایک ہیرو ہے، وہ ناچا ہے تو ایسی جینس پہن کے ناچا ہے. کیسی جینس؟ پھٹی ہوئی پہن کے وہ ناچا. تو کہا اس کو دیکھ کر سارے جوانوں نے ایسی جینس بنانا شروع کیا، ایسی پتلون بنانا شروع کیا. ارے وہ پکچر کا ہیرو جو ہے نا اس نے ایسی پتلون بنایا جو گھٹنے کے پاس سے پھٹی ہوئی تھی. تو کہا سب نے ایسی جینس بنانا. میں نے کہا اچھا ہوا وہ پہنا، نہیں پہنا ہوتا تو نہیں سمجھے آپ لوگ؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ پہنا تو صحیح. کیا ہے؟ اچھا میرے کو بتاؤ، آپ لوگ ایمان سے بتاؤ، کپڑا پہننا سٹائل ہوتا ہے کہ پھاڑنا سٹائل ہوتا ہے؟ پہننا. قرآن سے پوچھو، قرآن نے بھی کہا سٹائل. ارے قرآن نے کہا سٹائل، یا بنی آدم خذوا زینتکم. اللہ کہتا زینتکم سٹائل ہے، کپڑا پہنو تو سٹائل ہے. اوپر والا کہتا پہنو تو سٹائل ہے، یہ کمبخت کہتا پھاڑو تو سٹائل ہے. بھائی تھوڑا تو سمجھو بھائی، ہمارے پیارے نبی کے طریقے پر آ جاؤ گے انشاءاللہ. نہیں نہیں بولو نا، آ جاؤ گے انشاءاللہ. میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے کہی، 3 باتوں پر بات ختم کرنے کا میرے کو. ایک بات تو میں نے کہہ دی، سب سن گئے نا انشاءاللہ. بولو نا لا الہ، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور نمبر 2 کہہ دو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. آج سے کون کون یہ بات کے لیے تیار ہے؟ جو ہوا سو ہوا، ابھی سے تیار انشاءاللہ. بولو کریں گے نا محبت کریں گے انشاءاللہ. نہیں ساتھ میں بولو کریں گے محبت کریں گے انشاءاللہ. اب ایک آخری بات.
سب سنیں گے انشاءاللہ. آخری بات جو میں بتا رہا ہوں نا میرے پیاروں، وہ اچھے انداز میں ہاں کریں گے، سنیں گے سب انشاءاللہ. تیسرا کام بتا رہا ہوں، لیکن تیسرا کام بتانے سے پہلے میں آپ کو بولوں، ہاں ہو تو ہاں بولنا، نہیں ہو تو نہ بولنا. ہم لوگ اکثر لوگ جو ہے نا 4 پرابلم میں ہیں. کتنے پرابلم میں؟ اکثر ہے 99%. باقی کوئی نہیں ہوئے تو بھائی اللہ بہتر جانے، لیکن 4 پرابلم ہے. آپ لوگ ہاں بولنا یا نہ بولنا، ہوئے تو ہاں بولنا، نہیں ہو تو نہ بول دینا. پہلا پرابلم ہمارا کیا ہے معلوم ہے؟ گھر میں جھگڑا ہے بھائی. یہ پرابلم بھائی ہاں ہے تو ہاں، نہیں تو نہیں. اس میں گھر میں بہت جھگڑا ہوتا. ارے بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بڑا جھگڑا گھر میں بھائی، میاں بیوی کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا. سب سے بڑا جھگڑا اگر گھر میں ہوتا نا، ساس بہو کا جھگڑا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس میں پیسے اپن جاتے، ہاں کہ نہیں؟ ارے بھائی میں آپ کو ایک مثال دوں. یہ گھر ہے، بولو یہ گھر ہے، ہاں یہ گھر ہے. اس میں ایک کمرے میں بیوی ہے. آپ کی بیوی ہے نا؟ بھائی بڑا عجیب لوگ ہے بھائی. شادی کی ہے نا، بیوی ہوگی نا. چلو میں ایک مثال دوں. یہ میں گھر میں آیا بھائی، صبح سے میں کام کرتا تھا، شام کو تھکا، میں گھر میں آیا. بولو میں گھر میں آیا. ادھر میری بیوی بیٹھی ہے اور ادھر میری ماں. میں پہلے کس کی ملاقات کروں؟ نہیں آپ لوگ کس کی کرتے ہیں؟ میرے کو چھوڑو، آپ لوگ کس کی ملاقات کرتے ہیں؟ کس کی ملاقات کرو؟ بیوی بھی گھر میں، ماں بھی گھر میں. آپ آئے گھر میں، السلام علیکم، تھکے تھکے آئے گھر میں بھائی، کام کر کے آئے، کمپنی سے آئے، فیکٹری سے آئے، ارے مارکیٹ میں سے آئے، ارے لاری چلا کے آئے، بہت تھکے تھکے آئے گھر میں آئے، السلام علیکم. ادھر بیوی بیٹھی، ادھر ماں بیٹھی ہے. پہلے کس کی ملاقات کرے گا؟ کوئی بول نہیں رہا ہے. لیکن چلو میں بولوں آپ کی طرف سے، ماں کے پاس چلا گیا. کس کے پاس چلا گیا؟ بھائی آپ لوگ بہت سدھرے ہوئے، چلے گئے. کس کے چلا گیا؟ ماں کے پاس گیا. آدھا گھنٹہ ماں کی خدمت کیا. ماں کو پوچھا، ماں دوا کھائی کہ نہیں کھائی؟ ماں تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ ماں تیرے کو طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ماں تیرے ہاتھ پاؤں میں دکھتا تو نہیں ہے نا؟ آدھا گھنٹہ ماں کے پاس بیٹھا، ابھی اٹھا، اب کس کے پاس جا رہا ہے؟ سچ بتاؤ، جائے گا تو تھوبڑا چڑھا ہوگا کہ نہیں چڑھا ہوگا؟ ایسا تھوبڑا چڑھائی ہوگی. اور یہ جائے گا نا اور جا کے کہے گا کیا ہوا؟ کیوں گئی؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہے گا نہیں تیری طبیعت کیسی ہے؟ ہاں جا ماں کے پاس جا. ہاں کپڑا میرے کو دھونے کا، برتن میرے کو مانجنے کا، بچے کو مدرسے میرے کو بھیجنے کا، بچے کو اسکول میرے کو بھیجنے کا، سارا گھر کا کام میں کروں. اور آیا تو چلا جا ماں کے پاس. ماوڑیا بولے گی کہ نہیں؟ بولو بولے گی کہ نہیں؟ گیا ماں کے پاس. کم سے کم میرے کو آ کے پوچھ تو صحیح کہ تیری طبیعت کیسی ہے، تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، بچے برابر تھے کہ نہیں. بس گھر میں جب بھی آتا ہے تو ماں 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 کرتا. اگر ماں اتنی پیاری تھی تو شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا اور پھر غصے میں، ارے بولو پھر بیوی، ارے بولو نا بیوی. بھائی تھوبڑا چڑھا تو ایسا تھوڑی کہ فوراً اتر بھی جائے گا. اتر جائے گا؟ اتر جائے گا؟ نہیں اترے گا. وہ پورا دن اور پوری رات کیسا جائے گی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ارے رات کو سوئے گا نا، رات کو سوئے گا، بیوی ادھر سوئے گی، یہ ادھر سوئے گا. اس کا چہرہ ادھر ہوگا تو بیوی کا چہرہ ادھر ہوئے گا. اور اگر بھول میں یوں ہاتھ لگ گیا نا، یوں ہاتھ لگ گیا، ارے کیا مشکل مسئلہ ہو گیا بھائی. لیکن جاتی ہے رات، ایسی جاتی ہے. اب دوسرے دن یہ بیچارہ گیا کام پر، گیا آیا، آج رات کو کام پر سے آیا، گھر میں انٹر ہوا، السلام علیکم. جواب مت دو، بتاؤ کہاں جائے گا؟ کل جو گیا تھا تو کیا حالت ہوئی تھی معلوم ہے؟ کہاں جائے گا؟ گیا. بولو کہاں گیا؟ یہ میں آپ کو پہلا پرابلم بتا رہا ہوں، گیا بیوی. اور بیوی بھی دل میں اتنی خوش ہوتی ہے کہ کل کا میرا کام چل گیا. اب وہ بیوی کے پاس گیا نا، آئی لو یو نہیں، یو لو می نے سب باتیں کرتا رہا. آدھا پونا گھنٹہ بیوی کے پاس نکالا. اب ماں کا رول دیکھنا. اب آدھے گھنٹے کے بعد اٹھا، کس کے پاس جا رہا ہے؟ اور ماں کو معلوم ہے پہلے کس کے پاس گیا تھا. ابھی ہمارے بوڑھے لوگ بھی سمجھتے نہیں ہیں. ماں کے پاس جائے گا نا، ماں رو رہی ہے کہ گیا، ماں کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، جا بیٹا. ارے ماں ہوا کیا؟ جا تو تیری بیوی کے پاس جا. ارے پر ماں ہوا کیا؟ کچھ نہیں ہوا. صحیح میں کچھ بولے گی نہیں اور باہر جائے گی اور پڑوس میں جا کے کیا بولے گی؟ میرا بیٹا بدل گیا. میرا بیٹا پہلے، اب پڑوس میں روتے روتے بولے گی، پہلے تو جب بھی گھر میں آتا تھا نا ماں 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 کرتا تھا، اب تو معلوم نہیں جب دیکھو جب بیوی، جب دیکھو جب بیوی. اور ساتھ میں کیا بولے گی معلوم؟ ویسا میرا بیٹا بہت سیدھا ہے. وہ جو عورت آئی ہے نا، اس نے کچھ جادو کر کے پلا دیا اس نے. میرا بیٹا سیدھا، وہ تو فرشتے جیسا.
لیکن وہ جو عورت آئی نا، اس نے کچھ جادو کر کے، اب یہ بیچارہ آدمی نے سنا کہ میری ماں نے بازو میں جا کے ایسا ایسا بولا. اب تیسرے دن یہ گھر میں آیا، السلام علیکم، آیا گھر میں، کہاں جائے گا؟ کوئی آپشن نہیں ہے. وہی تو میں حل کرنے کے لیے آیا ہوں. کوئی آپشن نہیں ہے. ایسا تھوڑی بدن کے دو ٹکڑے کرے گا، آدھا بیوی کے پاس آدھا ماں کے پاس نہیں. تو یہ پرابلم رکا ہوا ہے. ارے بولو یہ پرابلم ہے. آپ کے پاس جواب ہے اس کا؟ کیا کرے گا بھائی، کیا کرے گا؟ بولو نا. کچھ نہیں. بولو کوئی آپشن. تو یہ ہمارا پہلا پرابلم. بولو یہ ہمارا، میں نے کہا نا کتنے پرابلم ہوتے ہیں. یہ پہلا والا پرابلم جو میں نے بتایا ہوتا ہے. ہاں دیکھو بولنے کو تیار نہیں، اندر اندر ہوں کرتا رہتا ہے. ہاں تو یہ پہلا پرابلم. یہ تو میں نے میاں بیوی کی بات بتائی، ساس بہو کی بات بتائی. گھر کا جھگڑا. بولو پہلا پرابلم گھر کا جو ختم ہوتا نہیں. اچھا دوسرا پرابلم کیا ہے معلوم ہے؟ 4 پرابلم ہے ہم کو. دوسرا پرابلم کیا ہے کہ ہمارے گھر میں برکت ہی نہیں ہے. ارے بولو برکت. پیسہ آتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں آتا، پیسہ آتا ہے، لیکن کبھی ہاسپٹل کا بل، کبھی یہ بل، کبھی وہ بل، کبھی یہ تھوڑی دیر میں پیسہ ختم ہو گیا. ارے اتنے سارے پیسے آئے تھے ختم ہو گئے. برکت ہی نہیں ہے پیسے میں. ارے ہمارے پہلے کے بڑے بوڑھے کہتے تھے تھوڑا کماتے تھے، پورا مہینہ آرام سے کھاتے تھے. یہاں بھر بھر کے کماتے ہیں اور آخری 10 دن چاند کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. بولو نا آخری 10 دن تو ہمارے بہت مشکل ہو جاتے نکلنے کے. تو پیسوں میں برکت کیا کرنے کا اس کے لیے جو پیسے میں برکت نہیں. میں آپ کو بتاؤں، ایک میرے پاس تعویذ لینے آیا، میرے کو کہتا ہے مولانا برکت نہیں ہے. میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہا مولانا کوئی تعویذ دے دے نا. اب میرے کو تو بہت پریکٹس ہے، آپ کو بھی معلوم ہے. میرے کو میں نے پھٹافٹ یوں تعویذ بنایا، یوں دیا. میں نے کہا جا اس کو اچھی جگہ پہ رکھ لے، برکت ہوئے گی. تو غصے ہو گیا میرے. میں نے کہا کیا ہوا؟ میرے کو کہتا ہے اتنی چھوٹی تعویذ دے گا تو چھوٹی برکت ہوگی، بڑی دینا. میں کو کہتا ہے اتنی سی تعویذ دیا کہ اس کو گلے میں رکھ لے، چھوٹی تعویذ دے گا تو چھوٹی، بڑی دینا دیوار پہ لٹکا دو. میں نے کہا لا دے دے. وہ تعویذ لے لیا. میں نے کہا بڑی تعویذ سے برکت ہوتی نا تو میں میرے گھر پہ کلر نہیں کرواتا، تعویذ سے پیپر ہی لٹکاتا چاروں طرف. تیرے کو برکت دیتا کہ پہلے خود لیتا بھائی. بھائی اگر لٹکانے سے برکت ہوتی تو اپنے گھر میں کلر کا کو کراوے، تعویذ کے پیپر نہیں لٹکاتے ہوئے بھائی. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. ایک تو پرابلم ہے گھر میں جھگڑا، دوسرا روزی میں برکت ہے. یہ پرابلم ہے آپ کو. کتنے پرابلم ہو گئے؟ اچھا تیسرا پرابلم سب کو ہے، کوئی نہ بولنا ہی مت. سب کو ہے، میرے کو بھی، آپ کو بھی، اللہ کی قسم سب کو پرابلم ہے. تیسرا پرابلم کیا ہے معلوم ہے؟ موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کسی کو نہیں معلوم. بولو معلوم ہے موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کسی کو دوں گا کسی کو نہیں دوں گا. بولو اللہ کہتا ہے کسی کو دوں گا اور کسی کو نہیں دوں گا. اللہ نے فرمایا بھائی، قرآن اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میری مرضی، کسی کو چاہا تو کلمہ دے دیا، کسی کو چاہا تو کلمہ چھین لیا. تو تیسرا پرابلم موت کے وقت کلمہ ملے گا یا نہیں. کتنے پرابلم ہو گئے؟ اچھا چوتھا پرابلم بھی سب کو ہے، کوئی منع نہیں کرنا، میرے کو آپ کو سب کو ہے. اللہ جنت دے گا کہ جہنم دے گا؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کچھ جنت میں، کچھ بولو نا، کچھ جنت میں، کچھ. اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. اللہ فرماتا قیامت کا دن ہوگا، ایک جماعت کو جنت میں بھیجوں گا تو کچھ لوگوں کو دوزخ اور جہنم میں بھیجوں گا. تو میرے پیارے کڑوترا والوں ساتھ میں بولو نا کتنے پرابلم، یعنی ساتھ میں بولو نا کتنے پرابلم. پہلا پرابلم گھر میں جھگڑا، سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے. نمبر 2 روزی میں برکت نہیں. نمبر 3 موت کے وقت کلمہ ملے گا یا نہ ملے گا. اور نمبر 4 جنت ملے یا جہنم ملے. کتنے پرابلم ہو گئے؟ اور میں نے شروع میں کہا کہ اپنے کو کتنے کام کرنا ہے؟ 3، جس میں پہلا کام کیا تھا؟ لا الہ. نمبر 2 مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. اب تیسری بات پر میں آ رہا ہوں. پرابلم کتنے ہیں؟ نہیں بولو نا پرابلم کتنے؟
اب سنتے جاؤ اور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جانا. بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ صرف حدیث سن لو, بہت پیاری حدیث. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان. 5 وقت کی نماز پڑھ لے, 5 وقت کی فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. ہمارے نبی نے فرمایا, اللہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, 5 وقت کی نماز پڑھ لے. تو 5 وقت کی نماز پڑھتا جائے گا, پڑھتا جائے گا, اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. بولو سبحان اللہ. بولو. تو جھگڑے کو بدلنا ہو محبت میں تو کیا کرنا ہے؟ نہیں زور سے بولو, کیا کرنا ہے بھائی؟ پہلے دن گھر میں گیا ماں کے پاس, کون ناراض ہو گئی؟ دوسرے دن بیوی کے پاس گیا, کون ناراض ہو گئی؟ تیسرے دن کہاں جائے گا معلوم ہے؟ اب میں بتا رہا ہوں, نماز کی پابندی کر لے. بیوی کے پاس جائے گا نا, بیوی کیا کہے گی؟ گھر میں بڑا کون ہے؟ کہے گا ماں. چل ماں کے پاس جا. وہ ماں کے پاس گیا, ماں نے کہا بیچاری بیوی کب سے تیرا کام کرتی, جا بیوی کے پاس جا. وہ کھڑا ہو گیا, اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوا, تیری 5 نمازوں نے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دیا ہے. کون کون تیار ہے؟ نبی کی بات ہے, فائنل بات ہے بھائی. یہاں نماز ہوگی وہاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. چلو آگے چلو. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, 5 وقت کی نماز پڑھ لے. ایک صحابی نے پوچھا, اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا, اللہ کی قسم تو نماز پڑھتا جائے گا, پڑھتا جائے گا, اللہ بے حساب حلال چھپر پھاڑ کے برکت والی روزی عطا کرتا جائے گا. تو تعویذوں کے لٹکانے میں برکت نہیں ہوگی, 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو روزی میں برکت ہو جائے گی. کریں گے انشاءاللہ. 2 پرابلم حل ہو گئے نا. اب تیسرا پرابلم سننا. بولو سبحان اللہ. بولو سبحان. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جملہ سننا, ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے. بولو ہمارے نبی نے فرمایا, نہیں سب بولے نا, ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے. آگے سننا, ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, تو چاہے گا یا نہ چاہے گا. ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, تو چاہے گا یا نہ چاہے گا, اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. چاہے گا یا نہ چاہے گا, زبان سے کھلے گا موت کے وقت, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور آخری بات سنو, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. بولو نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت. ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. اللہ جنت الفردوس دے گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. تو چاروں پرابلم حل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ نماز پڑھیں گے گھر کا جھگڑا محبت میں بدل جائے گا. نمبر 2 روزی میں برکت ہوگی. نمبر 3 چاہے گا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اور نمبر 4 جنت بھی ملے گی تو سب سے اونچی والی جنت الفردوس ملے گی. اس لیے کہ نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں, جنت الفردوس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں. تو میرے دوستوں میں بات ختم کروں, 3 کام کرو گے انشاءاللہ. اب دیکھو تینوں کام کو میں بتا رہا ہوں, سب کریں گے نا انشاءاللہ. اور یہاں تو کرنا بھی چاہیے. یہ کڑودرا میں تو میں سنا مولانا عثمان تو حیران ہو گیا, 400 بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے. 400 بچے, 400 بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے. اور 13 اساتذہ, یعنی پڑھانے والے کتنے؟ 13 کا سٹاف. اور 400, یعنی ہم جب یہ علاقے میں آوے تو ہم کو خیال بھی نہیں آتا, بلکہ کبھی کبھی ایسا لگتا کہ یہاں بیان دیں گے, لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. آدمی تھوڑا ٹینشن میں کنفیوز رہتا. لیکن جب میرے کو یہاں پتا چلا, ہمارے ذمہ داروں نے بتایا کہ 400 بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور 13 اساتذہ پڑھاتے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں جو لوگ پڑھاتے ہیں نا ان کا شکر مانو. کرو گے نا ان کا شکر؟ ہاں بولو نا. ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ جو ہمارے بچوں کو پڑھاتے نا, کلمہ پڑھاتے, بولو کلمہ پڑھاتے, دعائیں سکھاتے, قرآن سکھاتے. اللہ کی قسم, حضرت جنید بغدادی جو اللہ کے ولی تھے نا, وہ کہتے تھے علماء کی قدر کرو. یہ علماء نہ ہوں گے نا
تو ہمارے بچوں کو کلمہ سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ علماء نہیں ہوں گے نا, ہمارے بچوں کو صحیح قرآن سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ علماء نہیں ہوں گے نا, ہمارے بچے کو نماز سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا. ارے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں علماء کی قدر کرو. یہ علماء نہ ہوں گے, ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اس لیے میں تو یہ تیرا جو اسٹاف جو پڑھاتا ہے ان کا پورا خیال رکھو گے نا انشاءاللہ. ہمارے یہاں مولانا کی پگار بہت کم ہوتی ہے نا. ایک جگہ پہ میں گیا, میں نے کہا بھائی مولانا کی پگار کر دو بھائی, 10,000 12,000 کرو. تو ایک میرے کو کہتا ہے نا مولانا. میں نے کہا کیوں, کیا پرابلم ہے؟ کہا بگڑ جائے گا. ہاں میں نے کہا تو مہینے کا لاکھ کمایا, کم وقت تو نہیں بگڑا؟ تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں, تیرے حالات خراب ہے, ہاں تیری بیوی کے پاس پردہ نہیں, تو اتنا بگڑا ہوا, اور مولانا کا 10,000 پگار سے بگڑ جائے گا مولانا. اس لیے میرے پیاروں میں آپ تمام سے کہوں گا, ہم نے 400 بچوں کو امانت رکھا ہے یہاں پہ, امانت ہے. اور اللہ کی قسم لکڑی سیدھی کرو سایہ بھی سیدھا ہوگا. ارے بولو لکڑی سیدھی تو اس کا شیڈو سیدھا, لکڑی کو ٹیڑھا کرو تو شیڈو بھی ٹیڑھا. تو میرے دوستو, اگر ہمارے یہ 400 بچے کے ماں باپ علماء کی قدر کرے, نمبر 1 علماء کی قدر کرے, لا الہ الا اللہ کو دل میں جمائے, پیارے نبی سے محبت کرے, نماز کی پابندی کرے, اللہ کی قسم یہ لکڑیاں سیدھی ہو جائے گی تو جو 400 سائے ہیں نا وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے علماء کی قدر نہیں کی, ان کا خیال نہیں رکھا, اور میرے دوستوں نماز نہیں پڑھی, ہم ٹیڑھے ہوں گے نا. آج کل زمانہ اتنا خراب ہے, یہ موبائل کا زمانہ ہے, اتنا خراب زمانہ ہے. جو کام رنڈی بازار میں نہیں ہوتا وہ ہمارے موبائل میں ہوتا ہے. جو جوا اور سٹا بڑے بڑے کلب میں نہیں کھیلا جاتا ہمارے موبائل میں کھیلا جاتا ہے. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا 5 وقت کی نماز پڑھو, یہ بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجو, علماء کی قدر کرو. انشاءاللہ ہم اگر یہ لکڑیاں سیدھی ہوگی نا تو ہمارے بچے بھی عاشق رسول بنیں گے. بولو انشاءاللہ. نبی سے محبت کرنے والے بنیں گے, غیروں سے محبت کرنے والے نہیں بنیں گے. کریں گے بھائی, سب کریں گے انشاءاللہ. تو 3 کام کرنا, بولو لا الہ الا اللہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن, بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. اور آخری بات کیا بتائی, 5 وقت کی. کون کون تیار ہے؟ کب سے شروع کریں گے؟ ہاتھ اوپر کر, ہاتھ اوپر, بولو انشاءاللہ. ارے میری ماں بہنیں بھی دل میں بولے, بولو انشاءاللہ. کل کی فجر, بولو انشاءاللہ. یعنی آواز سے بولو نا, کل کی فجر انشاءاللہ. موت کی شام, بولو انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. اب آپ لوگ ہاتھ نیچے رکھو اور میرا وعدہ سنو, میرا نہیں اللہ کا وعدہ. زبان میری ہے, کلام اللہ کا ہے. اللہ کہتا ہے نمازی بن جا. بولو اللہ کہتا ہے نمازی بن جا, جنتی بن جائے گا. بولو نمازی بن جا, جنتی بن جائے گا. پڑھو نا جن کو یاد ہو, اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون فی جنات مکرمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پیارے پیارے میرے بندے, اللہ فرماتا میرے پیارے پیارے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کرے. اللہ فرماتا تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا, پڑھتا جائے گا, پڑھتا جائے گا. اللہ کہتا آسمانوں پہ جنت کے دروازے کھولتا جاؤں گا. تو میرے کڑوترا والے بھائیوں, بہنوں, بیٹیوں, ماؤں, سب لوگ میرے 3 پیغام لے کے یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ. اٹھیں گے نہیں انشاءاللہ. نمبر 1 آواز سے, آواز سے لا الہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن, بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. اور نمبر 3 نماز کا دامن. آمین یا رب العالمین.